لا شریک لہ، یہ ہے وہ دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ فرمایا یہ دعا ہے، اس دعا کو پڑھو، اللہ تھکاوٹیں ساری تھکاوٹیں پریشانیاں بھی دور کر دے گا، تمہاری تنگ دستیاں بھی دور کر دے گا۔ یہ دعا پڑھو نماز کے بعد، جس میں اقرار ہے لا مانع لما آتیت، جس کو تو دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو تو روک لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ یہاں تو لکھا ہوتا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں۔ دیکھ لو پھر جو حالت، جو کیفیت بنی ہوئی ہے ملک، کاش توحید کو دنیا جانتی ہوتی اور توحید کے بھرے جملے بسوں پہ، ٹرکوں پہ، روڈوں پہ جناب کھمبوں کے ساتھ جہاں بھی جاتے کوئی آیت لکھی ہوتی، کوئی محمد مصطفیٰ کی حدیث لکھی، توحید جاننے والے۔ مال کیسے ملتا ہے، تنگ دستی کیسے ختم ہوتی ہے، توحید پر قائم رہنا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غزوہ خندق تھا، خندق کے اندر ایک پتھر بڑا وزنی تھا، بڑا بھاری تھا، ہم نے توڑنے کی کوشش کی، وہ چٹان نہ ٹوٹی، رسول اللہ سے شکایت کی، حضور کدال لے کے خود آئے، فرمایا ایک ضرب ماری، اندر سے چنگاری روشنی نکلی، اور اپنے فرمایا اللہ اکبر، پھر دوسری طرف ضرب ماری، اور سلمان فاطمہ میں دیکھ رہا تھا، اس میں روشنی نکل رہی، چنگاری نکل رہی، دوسری ضرب ماری، فرمایا اللہ اکبر، تیسری ضرب لگائی، فرمایا اللہ اکبر۔ جب یہ تینوں ضربیں لگ گئی، تینوں طرف روشنی اندر سے نکلی، میں نے دیکھی تو نبی علیہ السلام سے بعد میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج جب آپ کدال مار رہے تھے، وہاں ضربیں لگا رہے تھے نا، تو اندر سے روشنی نکلی تھی، اس روشنی میں کوئی خاص تھی؟ فرمایا سلمان تم نے دیکھ لی تھی؟ جی یا رسول اللہ میں نے دیکھ لی۔ فرمایا جب میں نے پہلے ضرب لگائی نا تو مجھے کسریٰ کے محلات ایران اور اس کے اردا گرد کے علاقے فارس کے محلات نظر آئے۔ جب میں نے دوسری ضرب لگائی مجھے کسریٰ کے اردا گرد کے علاقے، اس کے محلات، شام کے محلات نظر آئے۔ جب میں نے تیسری ضرب لگائی نا مجھے حبشہ اور ترک کے علاقے نظر آئے اور وہاں کے محلات نظر آئے۔ یا رسول اللہ اس کی کوئی تعبیر بتا دے۔ فرمایا جو کچھ مجھے نظر آیا نا وہاں تک تمہاری حکومت بن جائے گی، اور وہاں سے خزانے تم لاؤ گے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ایسے مال ملتا ہے کس کے ساتھ؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ شرک کا خاتمہ ہوا۔ آپ نے فرمایا سن لو، جب کسریٰ مرے گا پھر کسریٰ پیدا نہیں ہوگا، جب قیصر ہلاک ہوگا پھر قیصر پیدا نہیں ہوگا۔ میرے صحابہ، ترک اور حبشہ یہ دو قومیں ایسی ہیں اگر وہ تم سے نہ لڑیں تو تم چھوڑتے جانا اور باقیوں کو نہیں چھوڑ، مٹا دینا۔ اللہ تجھے اقتدار دے گا، اختیار دے گا، حکومت دے گا۔ قل اللہم مالک الملک، پہلے دن حضور نے کیا فرمایا تھا؟ لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ شرط یہ ہے کہ مانو جانو لا الہ الا اللہ۔ یہ بھی سمجھ لو لا الہ الا اللہ یہ ثواب والا صرف کلمہ نہیں ہے، یہ انقلاب والا کلمہ ہے۔ ہم ثواب کے لیے پڑھتے ہیں بس، نماز کے بعد بہت ساری مسجدوں میں ورد ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، لاؤڈ اسپیکر کھول کے ورد ہوتا ہے لا الہ الا اللہ۔ ہمیں پڑھایا کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، ذکر کرو لا الہ الا اللہ کا، ذکر بھی ہے اس میں ثواب بھی ہے، لیکن اصل کلمہ انقلاب، انقلاب کے لیے پڑھو، تبدیلی کے لیے پڑھو، توحید کے غلبے کے لیے پڑھو۔ کیا کہا تھا حضور نے اپنے چچا ابو طالب کے پاس آ کے؟ یا کلمۃ واحدہ
اے میرے چچا یہ جو کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ یہ پڑھ لو، عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے، عجب تمہارا تابعدار بن جائے، بادشاہی تمہاری ہو۔ اب آپ بتائیں بادشاہی ہماری ہے، روب ہمارا ہے؟ نہیں، صلیبیوں کا، یہودیوں کا، ہندوؤں کا، کافروں کا۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، نہ غمگین ہوتے نہ کمزوری دکھاؤ، غالب تم ہو، لیکن شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ تم ایمان پر، توحید پر قائم رہو۔ یہ چوتھی گارنٹی ہے، حکومت دوں گا توحید پر رہو گے، حکومت پھیلا دوں گا توحید پر رہو۔ اب آپ بتائیں ہم توحید پر یہ ملک حاصل کیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، لے لیا جو لیا تھا، آج 70 سال بعد جو اس دن لیا تھا 1947 کو جو لیا تھا آج وہ پورا ہے، ہمارے پاس پورا ہے کہ آدھا ہے؟ آدھا ہے۔ اور جو 4 صوبے رہ گئے ہیں اس کو بھی ایک متحد متفق رکھنے کی ہمیں رات دن سو جائے، ٹوٹ نہ جائے، یہ 4 صوبے بھی ختم نہ ہو جائے، ٹوٹ نہ جائے، الگ نہ ہو جائے۔ پہلے توڑا ہے، باقی ماندہ توڑنے ٹوٹنے سے ڈر رہے کہ ٹوٹ نہ جائے۔ یاد رکھیے ٹوٹنے سے صرف ایک ہی چیز بچا سکتی ہے، جس پہ حاصل ہوا تھا وہی بچا سکتا ہے، لا الہ الا توحید، توحید، کلمہ توحید، انقلاب توحید، یہی ہے، اسی سے قائم رہ سکتا ہے۔ 5ویں اور آخری ضمانت جو توحید پر قائم رہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ جو توحید پر قائم رہے اللہ اس کے خوف کو امن میں تبدیل کر دے۔ جو توحید پر قائم رہے اللہ اس کی مہنگائی کو معاشی طور پر مضبوط کر کے مہنگائی کو ختم کر دے۔ برکات زمین اگل دیتی، آسمان سے بارشیں موسم پر آتی۔ اب پورا ملک ڈر رہا ہے، فصلیں پکی ہوئی ہیں، تیار ہے، لیکن بارشیں بھی پوری طرح تیار ہے۔ پورا ملک ڈر رہا ہے کہ بارشیں آنے والی ہے، طوفانی آئیں گی، گندم کا نقصان ہوگا۔ دعا کریں اللہ ہمارے ملک کو محفوظ فرما۔ یہ ڈر، یہ خوف شرک کی وجہ سے۔ توحید کو اپنا لو، اللہ تمہارے ملک کو 4 نہیں اور صوبے اور علاقے بھی تمہارے ملک میں داخل کر، جن سے جو کہتے ہو نا پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے، کشمیر، دیگر یہ اب ریاستیں، علاقے اللہ تمہارے دے دے گا۔ شرط یہ ہے توحید، توحید۔ اور آخری ضمانت کیا ہے؟ توحید پر رہو گے جنت دے دو۔ بتاؤ اور کیا چاہیے؟ مہنگائی بھی ختم، بدامنی بھی ختم، گناہ بھی ختم، اور ساتھ ساتھ حکومت کی وسعت۔ اور 5ویں ضمانت کیا ہے؟ جنت کا داخلہ، جنت کا حصول۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ فرما قائم رہو اس بات پر، ربنا اللہ، ہمارا رب، ہمارا مشکل کشا، ہمارا پالنے والا، ہمارا حاجت روا اللہ ہے، ڈٹ جاؤ، میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں ہم تمہارے دوست تھے، آخرت بھی ہم تمہارے دوست ہوں گے، لیکن ربنا اللہ ثم استقام وَلَكُمْ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں وہ دوں گا جو تم چاہو گے۔ یہ میری طرف سے میزبانی ہوگی، سب کچھ تیار ہے، شرط یہ ہے توحید پر آنا۔ مَن مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جو لا الہ الا اللہ پر مرے، جانتا ہو لا الہ الا اللہ۔ امام مسلم رحمہ اللہ
اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ غیر شاکن فی ہے، اس کا معنی ہے اس کلمہ پڑھنے کے بعد